وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر خرچ کرتے ہیں، اور یقیناً وہ ضرور خرچ کریں گے. ان کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگا، اور پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. محترم حاضرین، اس سے پہلے درس کے اندر جنگ بدر کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور جنگ بدر کا جو نتیجہ ہوا وہ مشرکین مکہ کے لیے بڑا خطرناک تھا. تو جیسے ہی جنگ بدر سے لوٹ کر مشرکین مکہ کا ایک بڑا طبقہ مکہ پہنچتا ہے، اسی وقت سے ان کے دلوں میں انتقام کا جذبہ باقی تھا. لہذا مکہ کے اندر باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو 70 ہمارے سردار مارے گئے ہیں ان کے نام سے کوئی دہائی نہیں دے گا، ان کی کوئی تعزیت نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان اس پر خوشی منائیں. بلکہ لگاتار تیاری شروع ہو گئی، اور اس تیاری میں کچھ سرداروں کو سب سے پہلے رکھا گیا، جس میں حضرت عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان، عبداللہ بن ربیعہ جیسے بڑے بڑے سرداران اور مکہ کے قریش آگے تھے. بلکہ جو قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر آیا تھا، اس قافلے کا سارا مال اتفاقی طور پر طے کیا گیا کہ اس مال کو آئندہ آنے والی جنگ میں خرچ کیا جائے گا، جس کے اندر 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار تھے، اور یہ جن کا سامان تھا ان سے جا کر ان سرداروں نے گفتگو کی اور انہوں نے اس کو مان لیا. تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنی مالوں کو اللہ کے راستے میں بطور رکاوٹ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ضرور خرچ کریں گے، اور ان کا خرچ کرنا ان کے لیے ندامت ہوگا، پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. محترم حاضرین، جیسے کہ تاریخ کے اندر بتایا گیا کہ جنگ کا عام اعلان کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ 1 سال نہیں گزرے گا مگر مسلمانوں کے پاس ہم دوبارہ جائیں گے. اس کے لیے بڑے بڑے شعراء کو طے کر دیا گیا، وہ ارد گرد جاتے اور لوگوں کو لڑائی پر ابھارتے. برابر ان کے اعلان کے مطابق 1 سال نہیں گزرا مگر سال گزرنے سے پہلے مشرکین مکہ کا 3000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا، جس کے اندر 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے. لہذا یہ قافلہ پورے انتقام کے جذبے سے نکل پڑتا ہے، جس کے سپہ سالار حضرت ابو سفیان کو طے کیا جاتا ہے، اور اس کی کمانڈنگ خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہما کے سپرد کر دی جاتی ہے. محترم حاضرین، مدینے کے اندر اس کی اطلاع ابھی تک نہیں تھی، بس اتنا خبر تھا کہ مکہ والے حملہ کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہے. تو حضرت عباس نے ایک تیز گھوڑ سوار کو ہائر کیا، اور صرف 3 دن میں 450 سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے اللہ کے نبی تک خبر کو پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء کے مقام پر تھے. خط پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا نہیں جانتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور اس کے اندر خبر دی کہ مشرکین مکہ کا ایک لشکر جرار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا کہ اس معاملے کو چھپا کر رکھنا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکلے، مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد انصار کے دو بڑی قبیلے اوس اور خزرج کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بارے میں خبر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ یہ لشکر کب مدینہ پر آ کر حملہ کرے گا، لہذا 5 وقتہ نمازوں میں مسجد نبوی کی نگرانی لگا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر صحابہ نے نگرانی لگا دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ گھسپیٹیے مدینہ کے اندر آئیں اور اللہ کے نبی پر حملہ کر دیں۔ حضرت سعد بن معاذ ہو، حضرت اسید بن حضیر ہو، حضرت سعد بن عبادہ ہو، یہ تینوں صحابہ 24 گھنٹے اللہ کے نبی کے گھر اور مسجد نبوی کے پاس پابند رہا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، اب وہ دن آ گیا جب مدینہ میں وہ لشکر پہنچتا ہے، وادی عقیق سے گزرتے ہوئے احد کے قریب یہ لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ وہ دن جمعہ کا تھا اور ہجری کے اعتبار سے 3 ہجری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات میں خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ کچھ گائیوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، آپ کے پاس جو تلوار ہے وہ مڑ گئی ہے، وہ شکست کھا چکی ہے، اور آپ کا ہاتھ جو ہے ایک محفوظ زر کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب لوگوں کے سامنے سنایا اور اس کی تعبیر بھی بیان کی۔ آپ نے کہا کہ جو گائے ذبح ہوئے ہیں وہ صحابہ کی ایک جماعت ہوگی جو اس جنگ میں شہید ہونے والی ہے۔ جو تلوار آپ کی شکست کھائی ہے یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ کے خاندان سے بھی کوئی شہید ہوگا، اور آپ کا ہاتھ جو مضبوط زر میں ہے وہ اس بات کی علامت تھی کہ جو بھی ہو مدینہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اسے بھیدنا ناممکن ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مشرکین مکہ کا لشکر احد آ چکا ہے، کیا کیا جائے؟ سارے صحابہ کی اتفاقی رائے تھی کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہیں گے اور گلی کوچے میں ہتھیار بند دستوں کو چھوڑ دیا جائے گا، جب وہ حملہ کریں گے تو ہم ڈیفنس کریں گے، ہم دفاع کریں گے۔ اتفاق ہو گیا، پورے مدینے میں فوج کو دوڑا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جو صحابہ اکرام بدر کی جنگ میں نہیں شریک ہو سکے تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اصرار کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اسی جنگ کا تو ہم انتظار کر رہے تھے، ہم نے اللہ سے عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ اگر اللہ دوبارہ لڑائی کا موقع دے گا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہمارا مشورہ ہے ہم میدان میں باہر نکلیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ آپ گھر میں داخل ہو گئے، آپ نے زر پہن لی، آپ نے ہتھیار کو اپنے جسم پر لگا لیا۔ نکل کر جب آپ باہر نکلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ نے دیکھا اور انہیں اندازہ ہوا کہ انصاری صحابہ نے آپ کو مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں، ہماری انصاریوں کی بات سن کر آپ آگے نہ نکلیں، اگر آپ مدینہ میں رہ کر ڈیفنس کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس نے جنگ کا لباس پہن لیا ہو اب وہ اتارے، اب ہم باہر جائیں گے، اب ہم مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، سارے صحابہ کو نصیحت کی، ثابت قدمی پر ابھارا، پھر اس کے بعد جمعہ کے بعد اللہ کے نبی مدینہ سے باہر نکلتے اور مدینہ اور احد کے درمیان آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور وہاں پر لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ لہذا مہاجرین کا ایک دستہ بنایا گیا، قبیلے اوس کا ایک دستہ بنایا گیا، قبیلے خزرج کا دستہ بنایا گیا۔ اس وقت کل مسلمانوں کی تعداد 1000 کی فوج تھی جو سب کے سب ہتھیار بند تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کا حکم دیا، آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، اسی جنگ میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے جو لڑائی کے لیے آگے بڑھے، مگر کیونکہ وہ عمر میں کم تھے اللہ کے نبی نے سب کو واپس کر دیا، چاہے وہ عبداللہ بن عمر ہو، حضرت اسامہ بن زید ہو، حضرت زید بن ثابت ہو، ابو سعید الخدری ہو یا زید بن حارثہ ہو، یہ سارے صغار صحابہ تھے، لڑنے کی امید رکھتے تھے، مگر اللہ کے نبی نے سب کو واپس کر دیا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات مدینہ اور احد کے درمیان گزاری۔ جب صبح ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل احد کے قریب پڑاؤ ڈالا۔
جب آپ نے احد کے قریب پڑاؤ ڈالا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو مشرکین مکہ آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے۔ صبح ہونے کے بعد ایک غداری مسلمانوں کے سامنے نظر آئی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جس کے 300 لوگ اس جنگ میں تھے، وہ یہ کہہ کر لوٹ آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں تم سے لڑائی نہیں کرنی، مکہ والوں سے ہمیں کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے۔ تو گویا جو 1000 کی تعداد تھی فوراً 700 ہو گئی اور 700 افراد ہی لڑنے کے لائق بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اپنے سامنے رکھا اور جبل احد کو پیچھے رکھا اور بازو میں آپ کے جبل رومات تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا ہے بانٹ دیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو جبل رومات، ایک بڑا ٹیلا تھا جہاں سے حملہ ممکن تھا کہ اگر وہاں سے حملہ مسلمانوں پر کیا جائے تو مسلمانوں کے پیٹ پر حملہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر انداز دے کر مقرر کیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، کسی حال میں نیچے نہیں اترنا ہے۔ اگر تم دیکھ لو کہ ہم جیت گئے، مال غنیمت کو لوٹ رہے، تب بھی اپنی جگہ پر رہنا۔ اگر تم دیکھ لو کہ ہم کو چیل کوے کھا رہے ہیں، تب بھی اپنی جگہ پر رہنا، اپنی جگہ کو بالکل نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو خیمہ ہے وہ پہاڑ کے اونچے پر بنایا اور بہت سارے خیمے آپ نے لگوا دیے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت پڑے تو پہاڑ کے درمیان دب نہ جائیں بلکہ اوپر چڑھ کر وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کارروائیوں کو مکمل کیا، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، سب کو ثابت قدمی کی نصیحت کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ محترم حاضرین، اسی درمیان حضرت ابو سفیان کیونکہ بڑے چالاک آدمی تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ 1000 کا لشکر اب 700 کا ہے، کیوں نہ اسے اور کم کیا جائے۔ لہذا حضرت ابو سفیان آگے بڑھے اور انصاری صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے بھائی کا لڑکا ہے، اشارہ اللہ کے نبی کی طرف تھا، کہا کہ یہ ہمارے بھائی کا لڑکا ہے، ان کا اور ہمارا مسئلہ پرسنل ہے، لہذا آپ درمیان میں نہ آئیں، اگر آپ انصاری درمیان میں آئیں گے تو یہ جنگ یہاں پر رکنے والی نہیں ہے، آپ انصاریوں سے ہم برابر لڑیں گے۔ یہ باتیں ان کے سامنے ہوئی، مگر انصاری صحابہ وہ صحابہ تھے، انہوں نے جم کر ابو سفیان کو برا بلا کہا اور کہا کہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم چھوڑ دیں۔ محترم حاضرین، یہ سارا معاملہ ہفتے کے دن صبح میں تھا، اس کے بعد جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، صفوں کو درست کیا جانے لگا۔ اسی درمیان ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کو دیکھا گیا کہ وہ مشرکین کے صف میں گھوم رہی تھی، انہیں غیرت دلا رہی تھی، نیزہ انداز کو اور تیر انداز کو ابھار رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے صفوں کو بھی طے کر دیا۔ اب جنگ سے پہلے مبارزت ہوا کرتی تھی، لہذا مبارزت ہوئی اور ادھر سے طلحہ بن ابی طلحہ آگے بڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے۔ حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے اور طلحہ بن ابی طلحہ کو نیچے گرا دیا، اور جس طرح دمبے اور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس طرح حضرت زبیر بن عوام نے اس کو سب کے سامنے ذبح کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر ہی مشرکین کی حالت کیا ہے، خستہ ہونے لگی۔ ادھر حضرت ابو دجانہ ہو، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ لشکر کے سامنے تھے اور یہ بڑے معروف تھے، اور بدر کے مقام پر انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا سب کو پتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آپ نے اعلان کر دیا، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ صفوں میں گھستے ہیں اور صفوں کو الٹتے ہیں، تو دوسری طرف حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مشرکین کی صفوں کو کاٹتے ہیں۔ اسی درمیان یہ بات بھی ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک معاملہ پہلے سے طے کر لیا گیا تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام جبیر بن مطعم تھا، اس کے چچا کو بدر میں حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، تو اس نے وحشی بن حرب ایک جو ان کا غلام تھا اس سے کہا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو شہید کر دو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔
تو لہذا وحشی بن حرب اس جنگ میں تھا. اب جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو وہ حضرت حمزہ کی تلاش میں تھا کہ وہ کہاں ہیں. آخرکار اس نے دیکھ لیا, اور یہ جنگ کی شروعات کی بات ہے. اس نے دیکھ لیا اور دیکھتے دیکھتے باقاعدہ اس کے پاس جو چھوٹا نیزہ تھا اتنی زور سے مارا کہ حضرت حمزہ کے ناف کے نیچے وہ لگ جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. حضرت حمزہ اس کو دیکھتے ہیں, اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے ہیں, لہذا یہ اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ تھے. ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, انہوں نے غسل مکمل نہیں کیا تھا. یہ بھی آتے ہیں اور جنگ کی شروعات میں شہید ہونے والے صحابہ میں سے ہو جاتے ہیں. محترم حاضرین, کیونکہ مسلمانوں کے پاس اللہ کا یقین تھا, مشرکوں کے پاس لشکر اور ہتھیار تھا. مسلمان شروع میں اتنے بھاری پڑے کہ مشرکین مکہ کے صفے کٹنے لگ گئی, دھیرے دھیرے بھاگنے لگے. بلکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ 15 عورتیں جو مشرکین مکہ کی آئی تھی وہ ایسے بھاگ رہی تھی کہ ان کی پنڈلیاں صحابہ نے دیکھ لی, لہذا منہ پھرا کر سب بھاگ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو جبل رمات پر رکھا تھا. جنگ کی شروعات میں مسلمان ایسے غالب رہے کہ مشرکین بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کا مال لوٹ رہے تھے. اب یہ کام جبل رمات کے صحابہ نے دیکھا. اب وہ نیچے اترنا چاہ رہے تھے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی جبل رمات سے نیچے نہیں اترے گا. مگر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گئی. 9 صحابہ کو چھوڑ کر باقی سب کے سب نیچے اتر گئے. جبکہ اسی جنگ کے شروعات میں حضرت خالد بن ولید 3 مرتبہ وہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کر چکے تھے, اور ان 50 صحابہ نے ایسی تیر برسائی کہ حضرت خالد آگے بڑھ نہیں سکے, کئی مارے گئے اور وہیں سے پیچھے ہٹے. اب حضرت خالد بن ولید لگاتار نگہبانی میں تھے, صرف 9 باقی تھے, تو حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے ادھر سے حملہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید اچانک یہ مسلمانوں کے پیٹ میں ایک جنگ کا حصہ سامنے تھا, کچھ پیچھے تھے, اور اللہ کے نبی فوج کے بیچ میں تھے. جب حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا تو گویا وہ حملہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا, مسلمانوں کے بیچ والے حصے میں تھا. اللہ کے نبی نے حضرت خالد کو دیکھا, ایک دستے کو آتے دیکھا, تو آپ نے صحابہ کو آواز لگا کر کہا کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو. صحابہ نے نہیں سنا مگر حضرت خالد نے سن لیا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے, تو سیدھا حکم دیا کہ سیدھا اللہ کے نبی پر حملہ کیا جائے. محترم حاضرین, حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو گیا, اور تقریباً 9 صحابہ جو آپ کے ارد گرد تھے سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگ گئے. ایک کے بعد دیگر 7 انصاری صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مارے گئے, قتل کر دیے گئے. اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چوٹیں آئیں. بڑی چوٹ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشرک نے پتھر سے مارا, لہذا آپ کا دانت ٹوٹ گیا. اس کے علاوہ دانت اور نیچے کا ہونٹ اللہ کے نبی کا پھٹ گیا. ایک مشرک نے اپنی تلوار کی مٹھی سے اللہ کے نبی کی کندھے پر اتنی زور سے مارا کہ 1 مہینے تک اللہ کے نبی کو اس کا درد تھا. اس کے علاوہ ایک مشرک نے اپنی تلوار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نیچے جو ہڈی ہے وہاں پر اتنی زور سے مارا کہ اس کے 2 لوہے کے ٹکڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں پھنس گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا. صحابہ اکرام جو 9 کی تعداد میں موجود تھے 7 شہید ہو گئے, 2 بچے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ رہے تھے اور برابر آپ پر حملہ ہو رہا تھا. اسی درمیان صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھے. محترم حاضرین, جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اسی درمیان خبر پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو چکا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا. جب یہ خبر انصاری صحابہ میں پھیل گئی تو گویا ایک اعتبار سے لڑنے کا حوصلہ ٹوٹ گیا. حضرت انس بن نضر کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی,
اب میں نے کہا اب میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں، لہذا تلوار لیا، اپنے بھائی اپنے اولاد کو جمع کیا، کہا کہ ہم سیدھے مشرکین کے قافلے میں گھسیں گے، یا تو ہم رہیں گے یا تو وہ رہیں گے۔ اسی درمیان ان سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت انس بن نضر کہتے ہیں کہ اس احد پہاڑ کی طرف مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لہذا اپنے ساتھیوں کو لے گئے اور سب کے سب اسی میں شہید ہو گئے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کیا گیا تو آپ نے کہا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخم پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے بعد میں دعا بھی دی اور کہا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری تو اس قوم کو معاف کرنا، یہ ہمیں نہیں جانتی، یہ تیری عظمت کو نہیں جانتی۔ اسی درمیان حضرت سعد بن ابی وقاص آتے ہیں جو بہترین تیر انداز تھے، کیونکہ مشرکین کا قافلہ جس کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھے وہ لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ڈھکیل رہے تھے۔ حضرت سعد آئے تو ایسے تیر برسائے کہ بہت سارے مشرکین پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا ارمی یا سعد، اے سعد تم تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔ محترم حاضرین، ایک صحابی تھے جنہوں نے جم کر اللہ کے نبی کا دفاع کیا، وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اس قدر اپنے جسم پر تیر کھائے تھے اور اتنے مشرکین کے مار اپنے ہاتھ پر برداشت کیے تھے کہ ان کا ہاتھ پرماننٹلی شل ہو گیا تھا۔ جنگ کے بعد جب بھی اللہ کے نبی ان کو دیکھتے تو کہتے کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہے تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ محترم حاضرین، صحابہ اکرام دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کے قریب ہونے لگے اور اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر یہ احد کے پہاڑ کے قریب جا رہے تھے، لیکن وہاں پر ایک فاسق نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا، 2-3 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی گڑھے میں گر گئے اور وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کالفی تکلیفیں پہنچی۔ اسی طرح شہید ہونے والے صحابہ میں مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو گڑھے سے نکالا گیا تو ان کے اللہ کے نبی کے چہرے پر خون تھا، وہ لگاتار خون کو پوچھتے گئے اور مارے غصے کے مشرکین پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اسی درمیان وہ بھی شہید ہو گئے۔ کچھ خواتین کا کردار بھی اس جنگ میں نظر آیا اور اس میں جو شہید ہونے والے صحابہ تھے ان میں حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ جب مسلمانوں پر حملہ ہوا تو حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ ابن قمعہ ایک فاسق فاجر تھا، جب اس نے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ حضرت مصعب بن عمیر کا سیدھا ہاتھ نکل گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، اتنی زور سے بائیں ہاتھ کو مارا کہ وہ الگ ہو گیا۔ آخرکار اپنے دونوں پیروں اور سینے سے اس جھنڈے کو پکڑا اور سینے پر ایسا وار کیا گیا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس وار کو نہ برداشت کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ محترم حاضرین، جب اللہ کے نبی گڑھے میں گرے تھے تب اکثر صحابہ کو اور ان کے درمیان یہ بات پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں شہید ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر سارے جنگ کے میدان میں پھیل گئی تھی تو مشرکین مکہ کا حملہ بھی ہلکا ہو گیا، کیونکہ اصل میں وہ صحابہ سے زیادہ اللہ کے نبی کو مارنا چاہ رہے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا قتل ہو چکا ہے تو مشرکین مکہ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی درمیان جب اللہ کے نبی وہاں سے باہر نکلے، ابی بن خلف یہ آدمی مکہ سے یہ بول کر نکلا تھا کہ میں اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھ سے ماروں گا، میں انہیں قتل کروں گا، لہذا وہ برابر اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ابی بن خلف کو دیکھا اور اس کے ارادے کو سمجھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلکا سا نیزہ لیا اور ایسا پھینکا کہ وہ نیزہ ہلکا گردن کے قریب آ کر لگ گیا، تھوڑا سا زخم ہوا۔ ابی بن خلف جب واپس گیا تو کہتا تھا کہ خدا کی قسم محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو ہلکا سا زخم ہے، اس سے کیسے تم مرو گے؟ تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قتل کا وعدہ کیا تھا،
اگر وہ صرف میرے چہرے پر تھوک بھی دیں گے تب میں یقیناً مروں گا۔ یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہو کر وہ لوگ مکہ کو نکلے تو راستے ہی میں ابی بن خلف کیا ہے مارا گیا۔ محترم حاضرین، جنگ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی جماعت کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں مسلمانوں کے شہید تھے مشرکین مکہ وہاں آ کر پہنچتے ہیں، اور جو صحابہ شہید تھے ان کا مثلا کرنے لگتے ہیں۔ مثلا کا مطلب ہوتا ہے کہ شہید کی شرمگاہ کو کاٹا جائے، اس کے ہاتھ و پیر کو کاٹا جائے، ناک اور کان اور چہرے سے جلد کو نکالا جائے۔ تو یہ معاملہ کئی صحابہ کے ساتھ کیا گیا، حضرت حمزہ کے ساتھ مثلا ہوا، حضرت عبداللہ بن حرام کے ساتھ ہوا، اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا۔ سارے صحابہ اکرام کی جماعت احد پہاڑ پر چڑھ چکی تھی، اللہ کے نبی موجود تھے، زخمی تھے، کئی صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ تو اسی درمیان حضرت ابو سفیان آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، کیا تم میں محمد ابن عبداللہ زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو خاموش رہنے کا حکم دیا، جواب دینے سے منع کیا۔ پھر حضرت ابو سفیان نے پوچھا، کیا ابن قحافہ کا بیٹا یعنی حضرت ابو بکر زندہ ہیں؟ تب بھی سارے صحابہ خاموش تھے۔ پھر سوال کیا، کیا عمر بن خطاب بھی زندہ ہیں؟ سب صحابہ خاموش تھے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان واپس جانے لگے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہی تین اصل ہیں، اگر ان تین کو مار دیا جائے تو اسلام کو ختم کرنا آسان ہوگا۔ حضرت عمر کو یہ برداشت نہ ہوا۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے دشمن، کہا کہ اللہ کے دشمن، جتنوں کا تو نے نام لیا ہے سب کے سب زندہ ہیں۔ تب ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو تمہارے لاشوں کے ساتھ مثلا کیا جا رہا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، نہ میں اس سے ناراض ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے بڑھ کر اعلی حبل یعنی اپنے بت کا زور سے نام لیا، تو حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تو اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا یعنی بت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، یاد رکھنا یہ بدر کا بدلہ ہے، کہا یہ بدر کا بدلہ ہے، اور یہ بدر کا بدلہ برابر ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا، یہ برابر نہیں ہے، ہمارے شہید جنتی ہیں اور تمہارے شہید جہنمی ہیں، یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم حاضرین، یہ جو غزوہ احد کا قصہ تھا جس کے اندر مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں ہوئیں، بلکہ مسلمانوں میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک بڑا طبقہ شہید ہوا، اس قصے سے کچھ بنیادی نصیحتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی نصیحت ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کامیابی کا مطلب ہر وقت جنگ جیتنا نہیں ہوتا ہے۔ کامیابی کا مطلب ہر وقت جنگ جیتنا نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات آزمائش میں پڑنا، شہید ہونا اور اللہ کے پاس چلا جانا یہ بھی کامیابی ہے، لہذا یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے۔ دوسری اہم بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مدد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تبھی جنگ کے اندر کامیابی ہوتی ہے، اور مدد یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک اہم نصیحت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی یہ اتنی بھاری پڑ سکتی ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اپنی جان کو گنوا سکتا ہے، جیسے کہ جبل رماد کے صحابہ کو دیکھا گیا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو جنگ کے پورا نتیجہ ہی بدل گیا۔ اس کے علاوہ ایک اہم فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے دل کی تربیت صبر پر کرنی چاہیے، کہ جب مصیبت آئے تو سب سے پہلے صبر کے دامن کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب سے کیا کرتے تھے، یہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صبر اور کیا ہے صبر کا معاملہ دکھایا۔ اس کے علاوہ ایک اہم نصیحت ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تعداد کم ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر 319 صحابہ تھے، 1000 کا لشکر تھا، مسلمان جیت گئے تھے۔ اس جنگ میں 700 صحابہ تھے، 3000 کا لشکر تھا، تب بھی مسلمان شروعات میں جیت گئے تھے، لیکن ایک ادنا سی غلطی کی وجہ سے جنگ برابری کے مقام پر پہنچ گئی۔ تو لہذا کبھی بھی تعداد یہ جیت اور ناکامیابی کی وجہ نہیں ہوتی۔ محترم حاضرین، ایک اہم نصیحت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات آئے، انسان کو دنیا پرستی نہیں دکھانی چاہیے،
انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جبل رما سے وہ صحابہ نیچے اترے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ غنیمت کا مال لوٹ رہے ہیں، تو لہذا اس غنیمت کو لینے کے لیے وہ نیچے اترتے ہیں، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے اور اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک اہم نصیحت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ یہ جو صحابہ جن سے غلطی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کو نقصان ہوا، مگر کسی نے کسی کو غلط نہیں بولا۔ حالانکہ جبل رما سے اترنے والے 41 صحابہ ان سے غلطی ہوئی، مگر نہ ان کو کسی نے ڈانٹا، نہ ان کے ساتھ کوئی کسی نے برا برتاؤ کیا۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ ذمہ داری کو سمجھے، اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو اسے معاف کرے، اس کے مسئلے میں کیا ہے اپنے دل کو بڑا رکھے۔ یہی کچھ بنیادی باتیں اس قصے کے حوالے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ احد میں ہونے والے شہید صحابہ کی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اس جیسے قصے اور نمونوں کو سن کر ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بتائے گئے نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔